الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سابق آیت میں ذکر ہوا تھا کہ انفاق المال، مال کے خرچ کرنے والی جو عبادت ہے، فرض درجے کی زکوٰۃ، مابقی طور طریقوں سے خرچ کرنے کے طریقے، یہ تطوع یعنی نفل زائد چیزیں ہیں، ان تمام کو خرچ کرنے کے لیے کوئی مخصوص دین سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایمان والے کو، مسلمان کو اس کے متعلق ہدایت دے دی گئی کہ مال نکالنا اللہ کی رضامندی کے لیے بس یہی ملحوظ رہے۔ مال نکالنے کے بعد جو عطا کرنا ہے اس میں قوم پرستی، مذہب پرستی وغیرہ کوئی اعتبار نہیں، بلا کسی فرق مذہب و ملت کے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف شرط خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ پھر خلاصے میں ذکر ہوا تھا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں برابر اس کا اجر مل کر رہے گا۔ اس کی تفصیلات کل کی آیت میں گزریں، اسی سے متعلق مزید وضاحت۔ جب خرچ کر رہے ہو اللہ کی رضامندی کے خاطر، مال نکال کر دے رہے ہو، تو چند اشخاص ایسے بھی ہیں جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر آتے نہیں، زبان سے کہتے نہیں، لیکن وہ اس مال کے مستحق ہیں۔ تم جو مال نکالتے ہو اور خرچ کرتے ہو، وہ مال کے مستحق یہ لوگ ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دو اور خاص توجہ دو۔ وہ کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ محصور ہیں، رکے ہوئے ہیں، ایسے محتاجوں کے لیے۔ اردو میں فقیر کا مطلب الگ ہے، عربی میں فقیر کا مطلب الگ ہے۔ جس کو ہم فقیر کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے عربی میں مسکین۔ جس کو ہم اردو میں، جس کو فقیر سمجھتے ہیں یا فقیر کہتے ہیں، وہ عربی میں اور قرآن میں، قرآن کی زبان میں وہ ہے مسکین، جیسے والیتامی والمساکین فلاں فلاں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، کسی چیز کی جو حاجت سے پاک ذات ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی شان ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب اے انسانوں اپنے رب کے محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، تمام کے تمام بندے یہ فقیر ہیں۔ فقیر بمانے محتاج، ضرورت مند، ضرورت مند۔
مسلمانوں میں ایسے مسلمان ہیں جو فی سبیل اللہ دین کے خاطر اور دینی مشغولیات کی وجہ سے مشغول و مصروف رہتے ہیں. اس کے وجہ بھی بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ لا یستطیعون ضربا فی الارض. تجارت وغیرہ کی غرض سے، کمانے دھمانے کی غرض سے ضربا فی الارض زمین میں ملکوں میں آنا جانا سفر کرنا، غرض تجارت کی، غرض کمائی کی، کمانے کے اسباب ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی، روٹی روزگار بنانے کے لیے، پیسے کو جمع کرنے کے لیے اپنا مقام چھوڑ کر، اپنا محلہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، ضرورت پر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک تک رسائی، اس معاملات کی طرف یہ کر نہیں سکتی کیونکہ دین والے معاملات میں مشغول ہیں. دین والے معاملات میں مشغول ہیں. ایک مطلق چیز ہے، جتنے چیزیں میں آتے ہیں سب اس میں شامل ہیں. جہاد سے لے کر غیر جہاد تک سبھی چیزیں آتے ہیں. طلب علم کی خاطر مشغول ہو جانا یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جو انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں. مثلا عام انسان دکانداری کرتا، فلاں کرتا، جاتا، ضرورت پر جاتا، اگر دکان نہیں ہے تو روڈوں میں پھر آ کر بیچتا، یہ کر لیتا، کچھ نہ کچھ جمع کرتا، فلاں کرتا. لیکن مسلمانوں میں ایسے مسلمان بھی یہ سب کچھ کر نہیں سکتے. ان کے کچھ مشغولیتیں، مصروفیتیں دین کے کسی نہ کسی پہلو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی تھی اس وقت پر مہاجرین کم از کم 400 افراد ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے روبرو چبوترے پر کمائی دھمائی چھوڑ کر صرف دین کے خاطر بیٹھے ہوئے تھے. اور جب کبھی کوئی بھی سریہ پیش آتا، یعنی دینی خدمت اور دینی مہم، دینی معرکے کی قسم، جس میں بنفس نفیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے بلکہ صحابہ کی ایک جماعت کو حکم دے کر روانہ فرما دیتے، فلاں جگہ جاؤ، فلاں یہ کام کرو، فلاں جگہ کرو، یہ اس قسم کے اس میں. اس لیے بچوں کو بھی عام طور پر یاد دلاتے ہیں ہم، جس معرکے میں، جس مہم کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں، اس کا نام ہے غزوہ. یہ دین کی اصطلاح میں غزوہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اب وہاں سے آگے بڑھی مسلمان جماعتوں کے فیصلے سے، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، ان کو اس کے لیے وقف کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آتے ہی رہتے، جب ملتا جو ملتا کھاتے، توکل والی زندگی. لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور نہ زبان سے کہتے، لیکن حقیقت میں محتاج ہیں. وقتاً فوقتاً انہیں سرمایہ کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا تو ایسے محتاجوں کے لیے جو دین والے معاملات کے حد تک اس میں رہتے ہیں،
یہ تجارت وغیرہ کی غرض سے آیا جایا نہیں کرتے۔ دوسرا پہلو یہ ان کے اندر طبیعت جس کو آپ شرافت کہو، کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے، لیکن نادان جس کو سمجھتے نہیں، یعنی ان کے حالت سے واقفیت حاصل نہیں کرتے مسلمان۔ اس کے سوال نہیں کرنے کا مطلب یہ نکال لیا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں آ کر مانگتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نکال لیا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے حالت سے عدم وقفیت رکھنے والے جاہل، نادان۔ جاہل کوئی گالی نہیں ہے، لیکن کسی شخص کو دعویٰ ہے کہ میں خود جانتا ہوں، مجھے معلومات فلاں فلاں ہے، اگر اس کے سامنے اگر جاہل کہے تو اس کے لیے تو گالی چھوئی۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، میں ان پڑھ نہیں ہوں، اب دوسرا اس کو جاہل کہے تو اس کے لیے حق میں تو گالی ہوئی۔ عدم وقفیت کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں کو جو ہاتھ بڑھا کر مانگتے نہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے سامنے پیش ہوتے نہیں، کبھی کبھار اشارہ دیتے ہیں لیکن آپ سے لپٹ نہیں جاتے، کبھی کبھار ضرورتوں کا ذکر کر بھی دیتے ہیں، اگر جواب نہ ملنے کی صورت میں خاموش چلے جاتے، کچھ نہیں۔ یہ سب زمرہ اس میں آئے گا۔ ان کے نہ مانگنے کا مطلب یہ نکال لیا کہ یہ لوگ سمجھنے لگے اغنیاء، ارے یہ تو بے نیاز ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ بیچارہ اتنی دیر سے چیخ رہا چلا رہا، اس کو دے دو، ارے کچھ نہ کچھ دے دو اور بڑھا دو۔ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے نہیں، مانگتے نہیں، اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ من تعفف کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، سوال کرنے کو اچھا نہ سمجھ کر۔ اور جب حکم دے اللہ تعالیٰ تو پھر اب جاننا کیسے؟ خود اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ان کو بے نیاز سمجھ رہے ہو، اجی نہیں، اب غور کرو، طریقے بتا رہے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، سیما علامت، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے نا، عقل سے ذرا غور کرو۔ تم جیسے روز مرہ کپڑے استعمال کرتے ہو، سواریاں استعمال کرتے ہو، وہ سواری بھی استعمال نہیں کرتا، وہ کپڑے بھی استعمال نہیں کرتا۔ تم جب بھی کپڑے بدلتے ہو تو اس طریقے کے بغیر ہٹتے نہیں ہو۔ ابھی زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے اب ہمارا لباس بغیر اس طریقے بدن پہ آتا نہیں، اور وہ بغیر اس طریقے دھو لیتا، پہن لیتا ہے۔ تو یہ کپڑوں والی حالت بھی تمہیں بتائے گی۔ اور کبھی کبھی میلے کچیلے کپڑے پہن کر تمہارا پاس آتا ہے، جاتا ہے، مساجد میں آتا ہے، جاتا ہے، محفلوں میں آتا ہے، جاتا ہے۔ تو ان علامتوں کے ذریعے سے تم جان سکتے ہو۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تھی تو راز خطاب تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو خطاب اس لیے تھا کہ آپ تمام مسلمانوں کو، اغنیاء، ثروت والے صحابہ کو اس کی تاکید فرما دو۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو خوب جانتے ہیں ان کی علامتوں کو دیکھ کر، خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر نہیں فرماتے تھے۔ 20 واقعات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے۔
راستے میں گر پڑتے ہیں. ہر ایک نے اندازہ یہ لگایا کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی. کوئی آتا اپنا چپل نکال کر سنگاتا، جس کے سامنے جتنے چٹکلے دماغ میں وہ سب اختیار کرتا ہوش میں آنے کے لیے. حتیٰ یہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، آپ تو نبی تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ. اس کے بعد طویل واقعہ ہے، وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جان گئے. ہوا یہ تھا کہ 3 دن سے بھوکے تھے، بھوک کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، پورے توکل کے اوپر تھے، قائم تھے. تو 20 بندے انسانوں میں درمیان میں ملیں گے، ان کی علامتوں کو دیکھ کر تم جان سکتے ہو. تو اپنا خرچہ ان کے اوپر نکالو، تلاش کر کے نکالو. پھر وضاحت فرمائی، فقیر بھی محتاج، جس کو ہمارے زبان میں ہم جس کو مسکین کہتے ہیں، انہیں بھی محتاج، یہ بھی اپنی جگہ محتاج ہیں. فرق دونوں میں ہے، ایک اپنی وجہ سے، اپنے پکارے سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے الفاظ سے جمع کر ہی لیتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ عام لوگوں کے سامنے جا کر سوال نہیں کرتے، لپٹ کر، تنگ کر. 20 فقراء کو دیکھیں گے، آپ کے پاس رک گئے، لیے تک ہٹنے کا نام ہے. صاف مختلف جتنے الفاظ کہنا ہے کہتے ہوئے اور الفاظ کی ایسی مشق جس طرح واعظین کی، مقررین کی جیسا مشق ہوتی ہے لفظ بندی کی، انہیں بھیک مانگنے کے اندر آپ کے نفسیات کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر اترنے کے لیے جتنے طریقے حربے ہو سکتے ہیں اختیار کرتے ہوئے زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ لے کر ہی نکلتے ہیں. جب آ گئے تو آپ کے سچے بڑھ گئے. یہ کیفیت ان میں نہیں ہوتی. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لحاف، پورے بدن پر ڈھانک لینے والی چیز، اسی سے الحاف بھی ہے. وہ کپڑے کی شکل میں آپ لپیٹ رہے ہیں، یا باتوں کی، گفتگو کی حالت کی شکل میں آپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے. چوک کی مسجد کے پاس ایک جرہ، ابھی حال میں انتقال ہوا، بھکو میاں جرہ. وہ ایک زخمی شدہ شخص کے پیر کو دوائیں لگا کر پٹی باندھ رہے ہیں. ایک فقیر آیا، دے اللہ کے نام پہ. انہوں نے کہا 2 منٹ رکیے، ابھی یہ پٹی ختم ہو جاتی میں دیتا ہوں. اس نے ڈانٹ کے کہنے لگا، کیا کہا؟ نیکی تیرے گھر پر آئی ہے، آئی بھی نیکی کو رکو کہتا ہے تو؟ اب ان کا یہ جملہ اس کے دل کی گہرائی میں ایسا اترا، وہ زخمی آدمی کی پٹی ادھوری ہو گئی تھی، اس کو چھوڑ، پہلے نکال اور اس کو دے. ایک طریقہ نہیں، 20 طریقے ہیں. تو اس جیسی کیفیت ان لوگوں کے اندر ہوتی نہیں. ان کی خاموشی کو تم سمجھ رہے ہیں بے نیاز. تو اللہ نے عقل دیا، شناخت دیا، سمجھ کی کیفیت دیا. اس سے اندازہ لگاؤ، اس قسم کے طبقے کی طرف خیال رکھو. ادھر دو ادھر دو، بہرحال اس قسم کے دینے کا ایک مت ہے. جن کو دینا ہے اس سے تم بے نیازی برت رہے ہو، یا غفلت برت رہے ہو،
یہ تمہاری نادانی ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے میں غور و فکر بھی کرو، پھر عطا کرو۔ کرنا تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، یہ بار بار سابق میں بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا، پھر آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، نیکی کی کوئی بھی چیز، مال کے قسم سے کوئی بھی چیز، مال کسی بھی قسم میں ہو، جو کچھ تم خرچہ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں۔ علیم کے معنی خود مبالغہ ہے، تو خوب اچھی طرح بہتر جانتے ہیں۔ رحیم نہایت مہربان، علیم نہایت علم رکھنے والا۔ تمہارے خیرات کرنے سے پہلے بھی تمہاری اس کیفیت کو جانتے ہیں، کرنے کے بعد تو جانتے تھے۔ ایک عالم کے معنی بھی جاننے والا، علیم کے معنی بھی جاننے والا، قادر کے معنی قدرت رکھنے والا، قدیر قدرت رکھنے والا۔ عالم میں علیم میں ذرا فرق ہے۔ عالم کرنے کے بعد علم ہوتا ہے، علیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کرنے سے پہلے سے بھی واقف ہے، کرنے کے بعد بھی واقف ہے۔ آپ جو اس کو دینے سے پہلے بھی جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، تمہارے دلوں کی ساری کیفیت کو تمہارا رب جانتا ہے خوب، اور جب دے دو گے اس ارادے سے، نیت سے، تو اس لیے دینا جو کچھ کرنا ہے اپنے قلبی ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ دینا ہے کہ وہ للہیت کے لیے ہو۔ تمہاری ظاہر کیفیت کو دیکھنے والی ذات نہیں اللہ تعالیٰ کی، جبکہ وہ تو ظاہر ہے۔ اس عمل کے پیچھے تمہاری قلبی اور اعتقاد والی کیفیت کیا ہے؟ وہ قلبی اور اعتقاد والی کیفیت کو ملحوظ رکھ کر کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اجر دو قسم کا بار وضاحت ہو گئی، اس دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی۔ اب ایک آیت، اگلی آیت آئے گی، اس کے اوپر خرچ کرنے کا مسئلہ باب یہاں پر ختم ہو جائے گا، لیکن مالی عبادت کے دوسرے مسائل آئیں گے۔ اب تک جتنے مسائل جو 2 رکوع سے چل رہے تھے، اس کے اوپر ایک جامع بحث کے طور پر یہ معاملے کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ جب زندگی ہے، جب تک زندگی ہے، اس عبادت کا وقت ہے۔ یوں کہو، جب تک تمہارے پاس مال ہے، ہر وقت یہ اس کا وقت ہے۔ اب یہ وقت کب کب نکالتے ہو، یہ عبادت کے ساتھ کب کب کس طریقے سے تم جڑتے ہو، اگر اس فکر کے ساتھ جڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ یہ تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔